یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ جمعہ اس کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب تم کو جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عزیز طلباء، آج ہے جمعۃ المبارک۔ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دن عطا فرمایا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ایام بنائے ہیں، دن بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو سارے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ دن ملا جو سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس لیے اس سردار دن کو ہم نے اچھی طرح اس کو ویلکم کرنا ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں اس کو اچھی طرح پورا کرنا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جیسے کسی بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے، کسی بندے نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کوئی بندہ ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، ہر بندے کو یہ حکم ہے کہ وہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم دوڑ کر آؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ عزیز طلباء، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ہر چیز پر جمعے کو ترجیح دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر نفاق کی نشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، جمعہ کا دن بڑا پیارا دن ہے، اور حدیث مبارکہ ہے جو بندہ جمعے کے دن جمعے کی اچھی تیاری کرتا ہے، جیسے غسل کرنا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں چلے جانا، اور جتنا اس کو وقت میسر ہے اس میں نوافل پڑھنا، یہ جمعے کی ضروریات ہیں، یہ جمعے کے ریکوائرمنٹ ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے یہ کام کرتا ہے اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، جمعے کے دن مسجد میں جانا نماز جمعہ کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ اونٹ کی کتنی قیمت ہے، لاکھوں میں ہے اونٹ۔ جو شخص پہلے آئے گا وہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرے گا۔ اس کے بعد جو بندہ آئے گا اس کو بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جوں کوئی بندہ لیٹ ہوتا جائے گا اس کے صدقے میں کمی آتی جائے گی، اور ایک بندہ اینڈ پہ آتا ہے۔ اینڈ سے مراد عزیز طلبہ ذرا سن لیں، اینڈ کسے کہتے ہیں؟ اینڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر خطیب اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ممبر کی طرف چل دیا ہے کہ میں خطبہ دوں، وہیں پہ اس صدقے کو سٹاپ لگ جاتا ہے، اس کا ثواب رک جاتا ہے۔ جب تک ممبر پہ خطیب صاحب نہیں جاتے یہ صدقات کا ثواب جاری رہتا ہے، اور آخری نمازی کو جو جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے خطیب صاحب کے بیٹھنے سے پہلے اس کو ایک انڈا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو وقت پر جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں جانا چاہیے تاکہ ہم اس صدقے کا ثواب لے لیں۔ حدیث مبارکہ ہے جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور ہر مسجد جہاں پر جمعۃ المبارک ہوتا ہے فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتے ویسے نہیں کھڑے ہوتے، ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، وہاں پر جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں ان کی حاضری لگ جاتی ہے، اور اسی پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس نمبر پہ آیا ہے، اور وہ جو حاضری ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ لوگ جمعے کے لیے بر وقت آئے ہیں۔ جو بندہ خطیب صاحب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آتا ہے، خطیب صاحب جمعہ شروع کر چکے ہوتے ہیں، عزیز طلباء اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب جمعہ اپنے اختتام کو جانے لگتا ہے فٹافٹ آ کر دوڑتے آتے ہیں اور جمعہ کے لیے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ایسے بندے کو ہو سکتا ہے اس کو اس کی فرض کی ادائیگی قبول کر لی جائے، لیکن جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا نام نہیں پہنچنا جو رجسٹر پہ لکھا ہوتا۔ اس لیے تمام طلباء جمعے کا خاص خیال رکھا کریں، اپنے کپڑے پہلے سے تیار رکھیں، جاتے ہی آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور فوری مسجد کی طرف نکل جانا ہے۔ اگر آپ خطبے سے پہلے چلے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل شروع کر دیں، جتنے آپ سے نفل پڑھے جائیں گے اتنی اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعۃ المبارک ایسا پیارا دن ہے، اس میں ایک وقت ایک گھڑی لازمی ایسی آتی ہے کہ بندہ کوئی دعا کرتا ہوگا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ عزیز طلباء، ہم روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اس دن کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ عزیز طلباء، دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ جمعے کا تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ایسا اجتماع ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہ جس میں انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ جاؤ اور خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنی احتیاط کی بات ہے۔ ایک بندہ لیٹ ہو گیا ہے، وہ اب پتہ کیا کر رہا ہے، دوسرے کو ایسے ہاتھ مار مار کے پیچھے کر کے آگے جا رہا ہے۔ وہ جہنم کی طرف جاتا ہے جو اس طرح پھلانگ کے جاتا ہے۔ اتنا سخت آرڈر ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ اپنے پیچھے بیٹھے آرام سے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں وہ چیز پڑی ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی تنکا ہے اس کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ پہ ایسے ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دوران خطبہ ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بول رہا ہے، آپ دیکھیں کیسے حیران کن بات ہے، اگر کوئی بندہ بول رہا ہے اور دوسرا اس کو سمجھا دیتا ہے، وہ بھی بولنے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی خطا کار ہو جاتا ہے جب وہ جمعے کے دوران کوئی آواز بتاتا ہے۔ اس لیے جمعے کا احترام، جمعے کا تقدس، اس کا خیال رکھنا ہم پہ بڑا لازم ہے۔ اور یہ سید الایام ہے، اس کو مسلمانوں کی یوم عید بھی کہا گیا ہے۔ آپ اس سے دیکھیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کا باقاعدہ تذکرہ کریں گھر میں کہ کل جمعہ ہے، ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، خوشی کا اظہار کریں۔ تو یہ جمعہ جو ہے یہ اکٹھ کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے، تاکہ آپس میں ہماری محبت بنے۔ ہم اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کا تعارف ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رونق لگے گی، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم کتنے مسلمان یہاں پر جمع ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جمعہ، کہ ہمیں کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، یہ جو جمعۃ المبارک ہے نا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص مہربانی کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قیامت ہے یہ بھی جمعے کے دن آنی ہے۔ قیامت کا دن بھی جمعے کے دن برپا ہونا ہے، اس لیے جمعے کی تیاری بڑی ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر قیامت آ جاتی ہے تو جمعہ نہیں پڑھا ہوگا تو کیا بنے گا۔ جمعے کا عزیز طلبہ ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ خطیب کے آنے سے پہلے بیٹھ جائیں گے تو خطیب بہت سے مسائل بتاتا ہے، بہت سی چیزیں ڈسکس کرتا ہے، بڑے بڑے احکامات بتاتا ہے، گناہ سے بچنے کے بارے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ثواب کمانے کے بارے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر ہم جمعہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص سال بھر اچھے طریقے سے جمعہ پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وہ 50 سے زیادہ خطبات کو سنتا ہے، اس کے علم میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، کتنی معلومات اس کو ملیں گی،
کن کن چیزوں کے بارے میں ان کو خبر ہو جائے گی۔ اور عزیز طلباء، جتنی زیادہ خبر، جتنا زیادہ علم ہمیں دین کے بارے میں ملے گا نا، یقین کریں اتنا ہی رجحان ہمارا دین کی طرف ہوگا۔ جتنا ہم پیچھے پیچھے رہیں گے نا، تو شیطان اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر بندے کو پیچھے ہی رکھتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دین کی طرف آئے ہی نہ، جس کی وجہ سے پھر ہمیں مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی ہماری جان چھوٹے۔ تو جو لوگ جو ہیں جمعے کو آرڈنری سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب دوسرا خطبہ شروع ہوگا آرام سے چلے جائیں گے، جمعہ ہی پڑھنا ہے، تو وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں ان کی حاضری نہیں ہوتی، اور پھر جب وہاں پر آپ کا حساب کتاب ہوا تو اس میں فیل ہو جائیں گے کہ جمعہ ہی نہیں پڑھا، تو پھر کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ تم دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو جب عزیز طلباء حکم ہو جائے نا، تو اس کے بارے میں بعض پرس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھا۔ اس لیے ہم سب کو جمعہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے پورا ارینج کرنا چاہیے۔ باقی ایام میں بندہ کچھ وقت نکال سکتا ہے کپڑوں کے حوالے سے، لیکن عزیز طلباء جمعے کے دن خصوصی طور پر دھلا ہوا سوٹ ضرور پہننا چاہیے تاکہ سنت پر ہم عمل پیرا ہو سکیں اور جمعے کا ہم صحیح طور پر ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔